اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 77 ہے اور پارہ نمبر 5 ہے والمحصنات. آج کے سبق کا خلاصہ اور شان نزول یہ ہے کہ مکہ میں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہوتا تھا تو وہ آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لڑائی کی اجازت مانگتے تھے کہ ہم بھی کفار سے لڑ سکیں، ہمیں اجازت دی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور جو عبادت ہے نماز ادا کرنا، نماز پڑھنا اور اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا، یہ کرتے رہو، یعنی اعمال کرتے رہو، ابھی کسی سے لڑنا نہیں ہے، صبر کرنا ہے. اس کے بعد جب مدینہ مسلمان ہجرت کر کے آئے ہیں تو اس وقت چونکہ اب وہ جذبہ کمزور پڑ گیا، دشمن مکے میں رہ گیا اور یہ آگے ہیں مدینہ، تو اس وقت جہاد کا حکم آیا تو ایک طرح سے حکم بھاری لگا، کیونکہ وہ ایک جوش جذبہ کم پڑ گیا تھا، اس کو وقت گزر گیا، اب یہ راحت میں آ گئے اور ایک طرح سے وہاں منتقل ہو گئے ہجرت کر کے، تو حکم آیا تو ایک سا بھاری لگنے لگا. تو تمنا کرنے لگے کہ فی الوقت نہ ہوتا جہاد کا حکم، بعد میں ہوتا. تو اس کے بارے میں یہ آیات ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی جہاد میں جا کر کے شہید ہو جائے اور گھر پہ ہو، اس کو موت نہ آئے، ایسا نہیں ہوتا. جس کی موت آ گئی ہے، وقت مقررہ پر آنی ہے، تو وہ آ جائے گی، چاہے کتنے بھی مضبوط قلعوں میں بند ہو. آج کا سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. أَلَمْ تَرَ، کیا نہیں دیکھا آپ نے، إِلَى الَّذِينَ، ان لوگوں کی طرف، قِيلَ لَهُمْ، کہ کہا گیا ان کو، كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، روکے رکھو اپنے ہاتھوں کو جنگ سے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً. فلما، پھر جب، کتبہ، لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیہم، ان پر، القتال، لڑنا، قتال کرنا، اذا فریق منہم، تو اچانک ایک فریق، ایک جماعت ان میں سے، یخشون الناس، وہ ڈرتے ہیں لوگوں سے، کخشیت اللہ، اللہ سے ڈرنے کی طرح، یعنی جیسے ایک بندہ اللہ سے ڈرتا ہے ایسے وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ڈرنا. ظاہر ہے یہ وہ کچے مسلمان تھے، کچے ایمان والے یا پھر منافقین تھے جو لوگوں سے ڈرتے تھے، اللہ سے نہیں. ویسے تو جو صحابہ کرام ہیں پختہ ایمان والے، ان کے بارے میں تو ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے بارے میں کئی جو ہے فرمان اور فضائل ان کے بیان فرمائے ہیں کہ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنا مال، اپنی جان قربان کرنے والے ہیں. یہاں پر ایک گروہ، ایک جماعت، اس سے مراد یا تو وہ کچے ایمان والے لوگ ہیں یا پھر وہ منافقین جو اللہ سے ڈرنے کی طرح لوگوں سے ڈرتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت جو ہے لوگوں سے ڈرتے ہیں. تو جب مدینہ ہجرت کر گئے مسلمان اور جہاد کا حکم آیا تو ان کو ایک طرح سے بھاری لگا، اور دل میں ان کی تمنا کیا تھی؟ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، کیوں فرض کر دیا ہم پر لڑائی کرنا؟
لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہ تو نے مہلت دی ہمیں ایک قریبی مدت تک، یعنی ابھی کچھ عرصہ جہاد فرض نہ ہوتا، بعد میں ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی زندگی جس سے وہ محبت کرنے لگے تھے کہ رہائش کریں اپنی، اس کے بعد جہاد کا حکم آتا، تو دنیا کے بارے میں اللہ نے فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگار ہے، اس کے لیے آخرت ہی بہتر ہے۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور نہیں ظلم کیا جائے گا تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی، یعنی ایک ذرے کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ نے اس تصور کو رد کیا ہے کہ اگر گھر میں رہیں گے تو بچ جائیں گے، میدان جہاد میں جائیں گے تو مارے جائیں گے، تو اس کی اللہ نے فرمایا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، أَيْنَمَا تَكُونُوا، جہاں کہیں بھی تم ہوں گے، يُدْرِككُّم، پکڑ لے گی تمہیں، پا لے گی تمہیں، الموت، موت تمہیں پکڑ لے گی، وَلَوْ كُنْتُمْ، اگرچہ تم ہو، فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعے جہاں کوئی دشمن انسان داخل نہ ہو سکتا ہو، لیکن موت تمہیں وہاں بھی آ پہنچے گی، جب وقت آ جائے گا چاہے مضبوط قلعے میں ہو جہاں بھی ہو، موت پہنچ جائے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی بھلائی، کوئی اچھائی، تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور اگر پہنچتی ہے انہیں کوئی تکلیف تو وہ کہتے ہیں یہ تیری طرف سے ہے، یعنی تکلیف کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ جنگ اور جہاد کے لیے صحیح تدبیر نہیں کی گئی تھی، اس لیے ہم پھنس گئے، ہمیں تکلیف ہوئی، تو وہ اس کی نسبت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اگر فتح مل گئی، مال غنیمت، تو کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہو گیا۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، کہہ دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے، برائی ہو یا اچھائی ہو۔ فَمَالِ، یہ لام جو ہے اس لفظ کے ساتھ ہے، میم الف زبر ما، لام ذیلی، مالی الگ یہاں لکھ دیا گیا ہے چھپائی میں۔ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، کیا ہو گیا ہے اس قوم کے لوگوں کو کہ قریب نہیں ہوتے کہ وہ بات کو سمجھیں، یعنی بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، بات کو سمجھنے کے قریب ہی نہیں ہوتے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو پہنچتی ہے تجھے کوئی اچھائی تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو پہنچے تجھے کوئی تکلیف ہو تیرے نفس کی طرف سے، یعنی جو اچھائی ہے، دولت ہے، راحت ہے، خوشی ہے، اللہ کی طرف سے آئی، جو برائی ہے، تکلیف ہے، غم ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے آئی، لیکن دونوں کا ریزن اور سبب الگ تھا، یعنی یہ جو بھلائی ہے یہ اللہ نے اپنی طرف سے دی، انسان کی اعمال اتنے نہیں ہیں کہ اس کو بھلائی حاصل ہو سکے، بھلائی اللہ اپنی نعمت سے ہی بندے پر کرتے ہیں، اور برائی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، تکلیف، لیکن وہ انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کام کر لیتا ہے جس کی وجہ سے پھر مومن کے لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ برائی آ کر کے اس کے کیے ہوئے گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور ہم نے بھیجا ہے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر، یعنی تمام لوگ، صرف عرب نہیں، عرب ہو، عجم ہو، جتنی بھی انسانیت ہے یا آخری امت قیامت تک، سب کے لیے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ بطور گواہ، یعنی اللہ خود اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔
آج کا یہ سبق مکمل ہوا، اس کو دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔